الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بقرہ کے مجموعی عنوان کے بارے میں آپ کو شروع میں ہی بتلا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے بہترین امت کا منصب، خیر الامت اور خیر الامم کا منصب اور اس کے تقاضے. امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بہترین امت کا منصب حاصل تھا بنو اسرائیل کو. ان کو معزول کیا گیا اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو یہ منصب عطا کیا گیا. سورہ بقرہ میں پہلے 18 رکوعوں میں اس بات کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کس وجہ سے معزول کیے گئے، اور 22 رکوع جو آخر کے ہیں ان میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اے امت محمدیہ، اب تم بہترین امت ہو تو اس بہترین امت ہونے کی تمہارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور تمہیں کیا کچھ کرنا ہوگا، اس کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ جو 18 رکوع ہیں، پھر ان 18 رکوعوں میں بھی تقسیم ہے. پہلے 4 رکوع ان کو ہم کہتے ہیں تمہیدی ابتدائی رکوع، ان میں تمہید باندھی گئی ہے. پھر اس رکوع سے یہ جو 5واں رکوع ہے، اس سے لے کر 14ویں رکوع کے اختتام تک بنی اسرائیل کے ان جرائم کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس کی بنا پر یہ معزول کیے گئے. پھر اس کے بعد 4 رکوع ہیں، وہ 4 رکوع تحویلی کہلاتے ہیں کہ ان 4 رکوعوں کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ منصب منتقل کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد 22 رکوع ہیں،
وہ خیر الامم کے تقاضوں کا بیان ہے، اسی پر مشتمل ہے۔ تو یہ جو 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر 14ویں رکوع کے اختتام تک ان رکوعوں میں براہ راست مخاطب کیا گیا ہے بنی اسرائیل کو۔ ویسے تو پوری سورہ بقرہ کا روح خطاب انہی کی طرف ہے، لیکن ان 10 رکوعوں کے اندر وہ تمام کے تمام جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ان میں سے بھی جو پہلا رکوع ہے وہ صرف دعوت پر مشتمل ہے۔ ان کو دعوت دی گئی ہے کہ تمہاری اب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ جو پیغمبر تشریف لا چکے ہیں تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی تصدیق کرو۔ ترجمہ دیکھ لیجئے اس پورے رکوع کا، پھر اس کے بعد کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے وہ احسان و انعام جو میں نے تمہارے اوپر کیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو تو میں بھی تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھے سے ڈرو، میرے علاوہ اور کسی سے اندیشہ نہ رکھو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، حالانکہ وہ تو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی بھی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیدہ و دانستہ، جانتے بوجھتے سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کتاب کا تم نہ بنو۔ جو مکہ والے انکار کرتے تھے وہ انکار کرتے تھے جہالت کی وجہ سے، اور بنی اسرائیل یہود جو انکار کیا کرتے تھے وہ انکار کرتے تھے جان بوجھ کر، دیدہ و دانستہ، حسد اور تکبر کی وجہ سے۔ تو فرمایا گیا کہ تم اس کتاب کا سب سے پہلا انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر انکار کرنے والے سب سے پہلے تم نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کا انکار کر کے اس انکار کی تھوڑی سی قیمت وصول نہ کرو۔ کیا ہے تھوڑی سی قیمت؟ دنیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، دنیا جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو چھوٹی ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دیکھنا چاہیے۔ جتنی بھی دولت مل جائے، جتنی بھی حکومت مل جائے، جتنی بھی وجاہت اور اقتدار اور مقبولیت مل جائے، لیکن دنیا بہت چھوٹی ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت بہت بڑی ہے۔ اگر پوری دنیا مل جائے تو پوری دنیا بھی بہت چھوٹی ہے، لیکن اس پوری دنیا میں سے جو انسانی آبادی ہے وہ تو صرف چوتھائی دنیا پر ہے۔ پھر اس چوتھائی دنیا میں بھی کتنے ممالک ہیں، ان میں دیکھ لیجئے کہ یہود کی کیا اوقات تھی اور کتنی معمولی سی تعداد تھی۔ پھر اس معمولی سی تعداد کا بھی بہت تھوڑا حصہ مدینہ میں آباد تھا، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم میری ان آیات کا انکار کر کے جو حاصل کر رہے ہو وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، اقل قلیل، حد سے زیادہ کم۔ تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کا انکار کر کے اس انکار کی معمولی سی قیمت وصول نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھے سے ڈرو، صرف میرا ہی تقوی رکھو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کی باطل کے ساتھ ملاوٹ نہ کرو، حق کو باطل میں نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو اور رکوع کے ساتھ ادا کرو۔ یہودیوں کی نماز میں جماعت بھی غائب ہو گئی تھی
اور یہودیوں کی نماز میں رکوع بھی غائب ہو گیا تھا، بس بیٹھے بیٹھے سروس کر لی، جیسے آج کیونکہ عیسائیوں کا بھی حال ہے۔ تو بتلایا گیا کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور نماز قائم کس طرح کرو کہ جماعت کے ساتھ پڑھو، اور جو رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ان کے ساتھ جھکو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں کوئی فرق نہیں کیا گیا تمہارے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان۔ تو یہ کیسی خوفناک غلطی ہے کہ دوسروں کو تو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، پھر کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ انسان کو گمراہ کرنے والی سب سے بڑی بیماریاں دو ہیں۔ ایک بیماری ہے حب مال، مال کی محبت، اور دوسری بیماری ہے حب جاہ، مرتبے کی محبت۔ آدمی ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے، اور پھر جب مال حاصل ہو جاتا ہے تو وہ پورا زور لگا دیتا ہے مرتبہ حاصل کرنے میں۔ بعض اوقات مرتبہ حاصل کرنے کے لیے مال بھی قربان کرتا ہے۔ جیسے سیاستدانوں کو دیکھ لو، اپنے پلے سے مجھے کچھ نہ آپ دیجئے، اخبار میں بس نام میرا چھاپ دیجئے، کہ اخبار میں نام چھپ جائے، بیان چھپ جائے، فوٹو آ جائے، اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ دو خوفناک بھیڑیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اندر کی یہ دو بیماریاں ایسی ہیں کہ انسان کے باطن کا اتنا نقصان کر دیتی ہیں کہ اگر بھیڑوں کے گلے میں دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھی اس ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچائیں گے جتنا آدمی کے باطن کو تباہ کر دینے والی یہ دو بیماریاں ہیں، مال کی محبت اور مرتبے کی محبت۔ مال کی محبت کا علاج ہے صبر، اور یہاں صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ انسانی خواہشات لامحدود ہیں، اگر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہے تو قارون کے خزانے بھی ناکافی ہیں، اس سے بھی زیادہ اس کی خواہشیں ہوں گی۔ غالب نے کہا ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو انسانی خواہشات تو لامحدود ہیں۔ اب یہاں یہ حل نہیں ہے کہ آدمی مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرے، بلکہ حل یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو محدود کرے، اور اسی کا نام ہے صبر، کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اور مرتبے کی محبت کا علاج ہے نماز۔ نماز میں اگر آدمی صحیح غور کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو تو اسے اپنا سب سے اونچا مرتبہ یہ نظر آئے گا کہ اس کا سر کائنات کے بادشاہ کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ اور نماز کے اندر پورا علاج ہے تکبر کا، اور نماز میں پورا علاج ہے مرتبے کی خواہش کا۔ آدمی کو اس وقت سب سے بڑا مرتبہ یہی معلوم ہونا چاہیے اگر واقعی نماز پڑھ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں میرا سر جھکا ہوا ہے۔ تو یہود کے اندر بیماریاں تھیں مال کی محبت اور رتبے کی محبت۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اس پیغمبر پر ایمان لے آئیں تو ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، ہمارے ہدیے اور تحفے تحائف بند ہو جائیں گے، اور ابھی تو عربوں کی نگاہ میں ہم اہل کتاب ہیں، پھر تو ہماری کوئی عزت نہ رہے گی اگر ہم ان پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ حب مال اور حب جاہ کی بیماریوں کا مقابلہ کرو، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ
اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور یہ علاج واقعی بہت مہنگا ہے. یہ علاج واقعی بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. عاجزی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور بے شک انہوں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب آدمی کے دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کا خیال مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہو، اور جب آدمی کے دل میں آخرت کا یقین جمع ہوا ہو، تو پھر آدمی کو مرتبوں کے اور مال کے خیالات اتنے زیادہ نہیں آتے. پھر آدمی کے اندر حقیقی عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، حقیقی بندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ پورا رکوع دعوت پر مشتمل ہے. اب یہاں کچھ باتیں ذرا غور سے سمجھنے کی ہیں. وہ یہ کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے. ان کا لقب ہے اسرائیل. عربی زبان اور جو ہیبرو جس کو بولتے ہیں اسرائیل کی جو قومی زبان ہے، اور عربی میں اس کو بولتے ہیں عبری. تو اصل عبری زبان اور اصل عربی زبان یہ دونوں آپس میں قریب قریب ہیں. عربی میں قیدی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسیر کا، اسیر قیدی. اور عبری میں ہیبرو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اسرا کا. تو اسرا کا معنی بھی ہوا قیدی، غلام، بندہ. اور ایل کا معنی ہے اللہ. تو اسرائیل کا معنی وہی ہوا جو عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس طرح بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر یا حضرت اسحاق کو ہدایت دے کر تعمیر کرایا تھا بیت المقدس کو بھی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی بیت المقدس کو دوبارہ سے تعمیر کیا، اور بیت المقدس کی جو اصل تعمیر ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی طرف منسوب کی جاتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے اللہ پاک نے نسل کو بہت پھیلا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بنی اسرائیل کی تعداد 70,000 سے بھی زیادہ ہو چکی تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ظاہر ہے کہ اور ان کی تعداد بڑھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے 600 سال تقریباً پہلے بخت نصر، جس کو یہ لوگ بینو قد نظر کہتے ہیں، تو بینو قد نظر کے دور میں بیت المقدس کی آبادی 12 لاکھ تھی، صرف ایک شہر کی آبادی. اور ایسے بہت سارے شہروں میں بنی اسرائیل آباد تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کی آبادی لاکھوں میں تھی. ان تمام کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی تورات یا توریت، اس پر یہ ایمان رکھا کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ مسلمان تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ اہل ایمان تھے، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے. لیکن جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو پھر یہ کافر ہو گئے.
اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہوں میں ملعون اور مردود ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر بڑے احسانات کیے تھے، ان احسانات کو شمار کرنا دشوار ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑا احسان تو یہ تھا کہ یہ تھے ہی نبیوں کی اولاد، ان کے خاندانوں میں 4000 سے زیادہ انبیاء تشریف لائے تھے، اور پھر ان سب کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم سے۔ تو یہ انبیاء کی اولاد تھے، اور بے شمار انبیاء ان کے خاندانوں میں مبعوث ہوئے تھے، اور اللہ تعالی نے انہیں ایمان کی دولت دی تھی، توریت سے نوازا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر زبردست انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں خشکی کے راستے بنا کر ان کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ سمندر میں خشکی کے راستے بنا دینا کہ یہ آرام سے ٹہلتے ہوئے اور چہل قدمی کرتے ہوئے سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ جائیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے اوپر زبردست احسان کیا کہ انہیں نجات دی اور فرعون کو ہلاک کیا۔ پھر یہ وہاں صحرا میں پہنچے، اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ یہ تمہارے سامنے بیت المقدس ہے، تمہارے آبا و اجداد کا مقدس شہر، تم حملہ کرو اور اس شہر کو اللہ تعالیٰ جہاد کی برکت سے تمہارے قبضے میں دے دیں گے۔ انہوں نے انکار کیا اور صحرا میں ہی ادھر سے ادھر خانہ بدوشی کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ اس انکار کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ان پر احسان یہ تھا کہ بادل ان پر سایہ فگن رہتا تھا، اور بٹیر اور ایک خاص قسم کا حلوہ جو شبنم کی طرح درختوں کے پتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ڈال دیا جاتا تھا، وہ ان کو شب و روز میسر تھا۔ اتنے زیادہ بٹیر ان کو دیے گئے تھے کہ یہ جتنا چاہے کھائیں، اور بٹیر کا اور تیتر کا گوشت دنیا کی اعلیٰ ترین غذاؤں میں سر فہرست ہے، وہ ان کو دیا گیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا حلوہ ان کو کھلایا تھا جس کے بنانے میں کسی انسانی ہاتھ کو عمل دخل نہیں تھا۔ یہ شبنم کی بوندیوں کی طرح درختوں کے پتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ڈال دیتے تھے کہ کھاؤ۔ ایسے صاف شفاف اور ایسے صحت مند پانی کا ان کے لیے انتظام کیا گیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اس پتھر پر لاٹھی ماریے اور 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ کے آپس میں لڑے بھی نہیں، اور وہ صاف شفاف پانی، اب ہم جس دور میں اس پانی کی قدر ہم جان سکتے ہیں کہ وہ پانی ان کو دیا جا رہا تھا ان کے جہاد سے انکار کرنے کے باوجود۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے پھر بھی ان کے اوپر بڑے الطاف تھے، بڑی مہربانیاں تھی، لیکن ان مہربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایسے بگڑے کہ کہاں تو یہ بہترین امت تھے اور پھر یہ ہو گئے بدترین امت۔ ان کی بنیادی خرابیاں کیا تھیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت قیمتی کلام فرمایا ہے الفوز الکبیر میں، اور یہود کے بارے میں ایسا تحقیقانہ تبصرہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی بنیادی خرابیاں چند تھیں۔ ایک خرابی جو سب سے بڑی تھی وہ تھی تحریف، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا اور اس کتاب کو بدل ڈالا۔ پھر اس تحریف کی انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں۔ مثلا اللہ کے نبیوں نے ان سے عہد لیا تھا اور انہیں وصیت کی تھی، اور اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا
کہ تم اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. یہ ایک اصولی ہدایت تھی کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. انہوں نے اس میں تحریف کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کہ ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں، لیکن اصل میں ہمارے پیغمبروں نے ہم سے عہد لے رکھا ہے اور حضرت یعقوب نے ہمیں وصیت کی تھی کہ یہودیت پر جمے رہنا. حالانکہ ان کو کہا یہ گیا تھا کہ تم نے اللہ کے دین پر جمے رہنا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہمیشہ ایمان رکھنا ہے، لیکن انہوں نے اس کے اندر تحریف کی اور کہنے لگے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ یہودی ہی رہیں، کسی اور پیغمبر پر ایمان نہ لائیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے تمام سچے دینوں میں شفاعت کا تصور رہا ہے. جیسے ہمارے دین میں بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے گناہ گاروں کی سفارش فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت سے اور آپ کی سفارش سے وہ گناہ گار جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے. یہی شفاعت کا تصور حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی تھا، یہی شفاعت کا تصور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا. لیکن اس شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایمان ہوگا اور اگر نیکی غالب ہوگی تو پھر سفارش کام آئے گی. انہوں نے شفاعت کے اس بالکل خالص دینی تصور میں تحریف کی اور کہنے لگے کہ ہم لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو زیادہ سے زیادہ 40 دن رہیں گے، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا. یہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہی گڑبڑیں آ گئی ہیں مسلمانوں کے اندر بھی. وہ کہتے ہیں ہم جو مرضی کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، ہمیں بچا لیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں میں لج پالا تے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہ دے. کہا مجھے کیا فکر ہے، میں جو مرضی کروں، حضور میرے لج پا رہے. تو یہی ان کا تصور تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، واقعی ہمارے اندر بہت خرابیاں ہیں، لیکن جہنم میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے، اگر گئے بھی تو زیادہ سے زیادہ 40 دن. اور وہ اس کو شفاعت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری اسپیشلٹی ہے، ہمارا خصوصی اعزاز ہے. بھائی کیوں ہے خصوصی اعزاز؟ خصوصی اعزاز کی وجہ تھی ایمان. یہ کہتے تھے خصوصی اعزاز کی وجہ یہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. تیسری گڑبڑ انہوں نے جو کی وہ کی اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ مسلمان تھے اور جب یہ سیدھے راستے پر تھے اور جب یہ ایمان اور تقوی کے ساتھ تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو محبت کے ساتھ خطاب فرمایا تھا. جیسے اس امت کے لیے بھی خطاب کیا گیا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی اونچے رہو گے. تو ایسے ہی بنو اسرائیل جب ایمان والے تھے اور اعمال والے تھے اور جب ان کے اندر ہدایت کے چراغ روشن تھے تو اس وقت جب ان پر مشکل وقت آتا تھا تو اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ انہیں خطاب فرماتے تھے. اس محبت والے خطاب کا انہوں نے کیا حشر کیا، کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. یعنی ہم اللہ کے لاڈلے بیٹے ہیں، جتنے بھی بگڑ جائیں پھر بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. اور یہ ان کا جرم تھا تحریف کا. اسی طرح ان کا ایک جرم یہ تھا کہ یہ اللہ کی آیات کو چھپایا کرتے تھے. مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو آیات تھی ان کی کتابوں میں واضح لکھی ہوئی، ان آیات کو یہ پڑھتے تھے، یہ جانتے تھے، لیکن ان آیات کو چھپایا کرتے تھے اور کہتے تھے نہ کسی کے سامنے بھی یہ راز نہیں کھولنا. تعویل کیا کرتے تھے؟ تعویل کرتے تھے کہ یہ جو محمد کی نبوت ہے یہ تو اصل میں ہمارے اوپر ایک آنے والی آزمائش ہے جو لکھی ہوئی ہے، ملحمۃ کتبت علینا. کہتے تھے یہ ایک آزمائش ہے جو ہمارے اوپر آنی تھی.
اور ہمیں ایمان لانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو مخالفت کرنے کا حکم ہے کہ ہم ڈٹ کے مخالفت کریں اور جمے رہیں۔ تو یہ اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے اور اللہ کی آیات کے من گھڑت مطلب نکالتے تھے۔ ایسے ہی ان کی شریعت میں یہ حکم واضح طور پر موجود تھا کہ زنا کرنے والے سنگسار کیے جائیں گے، لیکن پھر ایک بڑے خاندان کے چشم و چراغ نے جب یہ جرم کیا تو یہ پریشان ہو گئے، اور اس وقت ان کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ بس زنا کی سزا اب یہ ہوگی، منہ کالا کیا جائے گا، گدھے پر بٹھا کے چکر لگوایا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جو سنگسار کرنے کی شرعی سزا تھی کہ پتھر مار مار کے بدکاروں کو قتل کر دیا جائے، اس سزا کو انہوں نے چھپا لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے حکم پوچھا تو اس آیت پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں، ہمارے یہاں تو یہ حکم لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو ایک نوجوان عالم جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا ہاتھ ہٹوائیں اور دیکھیں ہاتھ کے نیچے کیا ہے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو وہی وہ حکم لکھا ہوا تھا رجم کا، اور بڑے طریقے سے اور بڑی کارکردگی سے وہ چھپا رہا تھا، سنجیدگی سے ہاتھ رکھ کے مطالعہ جیسے کر رہا ہو۔ اسی طرح ان کے اندر ایک جرم جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا وہ یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر عجیب غریب قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے جاہلوں میں نبی کیسے آ سکتا ہے؟ یہ عرب تو بالکل ہی جاہل ہیں، ان میں نبی کیسے آ سکتا ہے؟ اگر یہ نبی ہے تو شادی کیوں کرتا ہے؟ اگر یہ نبی ہے تو کھاتا پیتا کیوں ہے؟ اگر یہ نبی ہے تو اس کے ساتھ فلانا معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو اس قسم کے اعتراضات، بلکہ اللہ کے فیصلے پر اعتراضات کیا کرتے تھے اور اللہ کے فیصلے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ان کے اندر بہت ہی مکروہ قسم کے اخلاقی امراض بھی پیدا ہو گئے تھے۔ مثلا بخل انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ یہودی بخل میں مشہور ہے، پوری دنیا میں سود کا جو چکر چل رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہیں آج بھی۔ تو بخل انتہا کو پہنچا ہوا، بے رحمی انتہا کو پہنچی ہوئی، منافقت اندر تک جڑیں جمائے ہوئے تھی، اور اس کے ساتھ تکبر تھا اور حسد تھا۔ یہ بیماریاں تھی، اور ان بیماریوں نے ان لوگوں کو بہترین امت کے منصب سے اتارا اور بدترین امت کے منصب پر لے آئے۔ قرآن نے ان کے ان تمام جرائم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن پہلے دعوت دی۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان و انعام یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ اور میں نے تذکرہ کیا کہ کیا کیا احسانات ان پر کیے گئے تھے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو تو میں اپنا وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ یہ کیا وعدہ ہے؟ توریت کے اندر ایک مستقل چیپٹر ہے جس کو یہ صفر بولتے ہیں، صفر استثناء، اور اس کے آیت نمبر 18 اور 19 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور میں انہیں کے بھائیوں میں سے ایک نبی کو مبعوث کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، پس جو اس پر ایمان لائے گا تو اس کو نجات دی جائے گی، اور جو اس کا انکار کرے گا تو میں اس سے سخت حساب لوں گا۔ تو یہاں اسی وعدے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم سے وعدہ یہ لیا گیا تھا کہ جب اللہ کے سچے پیغمبر مبعوث ہوں گے اور اللہ کا سچا کلام جب تمہارے سامنے آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے، اپنے اس وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، تو میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور ان کے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ارض مقدس تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ جو بیت المقدس ہے یہ یہودیوں کا اصل وطن ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو سخت سزا کے طور پر اس وطن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سے 600 سال پہلے بخت نصر یا کہہ لیجیے بینقد نظر اس نے حملہ کر کے ان کے ٹیمپل کی جو ہیکل سلیمانی تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حتیٰ کہ 2 اینٹیں بھی برابر نہیں چھوڑی گئی، اور ان کی جو اصل توریت تھی وہ بھی اسی حادثے میں جلا دی گئی۔ 6 لاکھ یہودیوں کو تہہ کیا گیا اور باقی 6 لاکھ کو غلام بنا کر وہ بیل گاڑیوں کے ساتھ گھسیٹتا ہوا عراق لے گیا بیت المقدس سے، اور پھر وہاں سے یہ منتشر ہو گئے، اور آج تک ان کے جو 12 قبیلے ہیں وہ پورے کے پورے جمع نہیں ہو سکے، اسی حادثے میں منتشر ہوئے تھے۔ اب تک بھی جو ملتے ہیں تو 10 قبیلے ملتے ہیں، 2 قبیلے اب بھی ان کے گم ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر انہیں دوبارہ موقع دیا، اور ذوالقرنین نے ان کے ساتھ مہربانی کی، جو ایران کا بادشاہ تھا سائرس اول جس کو بولتے ہیں، اس نے ان کے ساتھ مہربانی کی اور انہوں نے اپنا ٹیمپل دوبارہ سے بنا لیا۔ لیکن پھر دوبارہ بغاوت پر اترے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے 70 سال بعد ٹائٹس رومی وہ حملہ آور ہوا، اور انہوں نے ان کا یہ جو سیکنڈ ٹیمپل تھا یہ بھی گرا دیا۔ اس کے صرف ایک دیوار باقی بچی جس کو یہ دیوار گریا یا ویلنگ وال بولتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر روتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے وہاں سے منتشر کر دیا گیا تھا، بھگا دیا گیا تھا۔ یہ پھر 1914 میں جو بالفور کا معاہدہ ہے اس کے تحت آئے اور یہاں پر جمع ہوئے، اور شاید اب انہیں اسی لیے جمع کیا جا رہا ہے کیونکہ سنبھلنے والے تو ہیں نہیں۔ اب ان کا یہاں جب 3ری مرتبہ عذاب کا کوڑا برسے گا تو بیج مار دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ گے تو یہ مقدس سرزمین تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ کچھ احمق ہمارے دور میں مسلمان اپنا نام لینے والے ایسے ہیں کہ وہ اس موضوع کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب بیت المقدس پہ تو یہودیوں کا حق ہے کیونکہ وہ ان کا اصل وطن ہے۔ اصل وطن کا اصل مالک کون ہے؟ اصل وطن کا اصل مالک اللہ ہے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ گے تب تو تمہیں یہ مقدس سرزمین لوٹائی جائے گی، ورنہ تم اس مقدس سرزمین پر کبھی بھی حقدار نہ ہو سکو گے۔ اب چاہے غامدی ہو، چاہے غامدی کے چیلے چاٹے ہوں، وہ اس مضمون کو چھیڑنے کی جو بار بار کوشش کرتے تو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، یا پھر یہ کہ وجہ وہی ہے جس کو صبر کے ساتھ علاج کرنے کا کہا گیا کہ مال کی محبت کا علاج کرو اپنے آپ کو قابو رکھ کے۔ تو اس موضوع کو چھیڑنے کی اب ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ بار بار چھیڑتے کہتے یہودیوں کا وطن اصلی ہے تو بیت المقدس پر یہودیوں کا حق ہے۔ ہرگز ان کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا حق تب تھا جب وہ آخری نبی پر ایمان لاتے۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو تو میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو، باقی اندیشے اپنے دل میں نہ لاؤ کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمارے یہ نقصان ہو جائے گا، اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو کہا کسی چیز کا اندیشہ نہ کرو، صرف مجھی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس کتاب پر ایمان لے آؤ، مصدقا لما معکم، حالانکہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن توریت کا انکار نہیں کرتا، بلکہ قرآن توریت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن انجیل کا انکار نہیں کرتا، بلکہ قرآن تو انجیل پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور جانتے بوجھتے دیدہ و دانستہ انکار کرنے والوں میں سب سے پہلے منکر تم نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا،
اور میری آیات کا انکار کر کے اس انکار کے عوض معمولی سی قیمت وصول نہ کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. دیکھیے ایک طرف وہ کہتے تھے کہ ہاں ہماری کتاب میں آخری نبی کی پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ باطل کی ملاوٹ کرتے تھے کہ لیکن ہمیں ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں تو اس سے جنگ کرنے کی وصیت کی گئی ہے کہ تم اس کی مخالفت کرنا، اس سے جنگ کرتا. اور وہ کہا کرتے تھے ملحمۃ کتبت علینا، یہ تو ایک لڑائی ہے جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے کہ ہم لڑیں. تو فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وتکتموا الحق وانتم تعلمون اور جانتے بوجھتے حق مت چھپاؤ. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. انہوں نے نماز میں تحریف یہ کی تھی کہ نماز میں رکوع کو ختم کر دیا تھا اور نماز میں جماعت کو ختم کر دیا تھا، اور بخل کی وجہ سے جو ان کے دین میں زکوٰۃ کا تصور تھا وہ بالکل ہی چھپا لیا گیا تھا، گویا زکوٰۃ تو دینی ہی نہیں ہے. تو یہاں حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ بھی دیا کرو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم ان کو حکم دیتے ہو، لوگوں کو حکم دیتے ہو نیک کام کا، لوگوں سے کہتے ہو خرچ کرو، دین کے راستے میں پیسہ لگاؤ، دین کے راستے میں جان و مال لگاؤ، لیکن جب اپنی جیب کی بات آتی ہے تو پھر بالکل ہی ہاتھ روک لیتے ہو. دوسروں کو کہتے ہو زکوٰۃ ادا کرو اور خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ہندوستان میں ایک عالم کا واقعہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، کہا وہ صاحب اپنے مال پہ سال پورا نہیں ہونے دیتے تھے. زکوٰۃ 11 مہینے اپنے پاس رکھی، پھر بیوی کو دے دیا اب یہ تمہاری ملکیت ہے. بیوی نے 11 مہینے اپنے پاس رکھی، پھر اس نے شوہر کو دے دیا تمہاری ملکیت ہے. اور زکوٰۃ غائب کے سال تو پورا ہی نہیں ہو رہا، سال پورا ہو تو زکوٰۃ بھی دوں. علماء نے فرمایا کہ آخر میں اس سے انتقام یہ لیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. انسان اپنی تدبیر چلتا ہے، لیکن جب خدائی تدبیر سامنے آتی ہے تو پھر بے بس ہو جاتا ہے. اس نے ایک کفریہ کلمہ بولا اور پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں دی گئی، بلکہ فوراً اس کی روح سلب کر لی گئی. ساری زندگی اس نے اللہ کے دین سے مذاق کیا اور آخر میں اللہ نے اس کے ساتھ مذاق کر دیا. اور دیکھیے جو یہود کا طرز عمل ہے، اس طرز عمل کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ طرز عمل ایک برے عالم کا طرز عمل ہے جو دین کو جانتا بھی ہے، دین کو سمجھتا بھی ہے، دوسروں کے سامنے بڑی اچھی اچھی تقریریں بھی کر دیتا ہے، لیکن اپنا جو عمل کا کھاتا ہے وہ بالکل ہی کمزور ہے. محشر میں جو شیخ پہنچے تو اعمال ندارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارد. ساری زندگی جو سودا دوسروں کو بیچتے رہے، اپنا کھاتا خالی ہی رہا. اور اقبال کے اشعار ہے نا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھلائے جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ چال چل رہے ہو اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ چال چل رہا ہے اور چال بھی کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ جیسے مچھر کو مار دیا جائے اور وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے اور ہم کہیں کہ جہاں پر بھی جائے گا میری ہتھیلی کی زد میں، تو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے انسان کے مچھر کے پر جیسی حیثیت بھی نہیں ہے.
بلکہ اس پوری دنیا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جاہ و جلال کے سامنے مچھر کے پر جیسی حیثیت بھی نہیں ہے، تو کیا عقل نہیں ہے کہ چال چل رہے ہو وہ بھی کس کے ساتھ؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ علاج مشکل ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو تواضع اختیار کرتے ہیں۔ حقیقی تواضع کیا ہے؟ حقیقی تواضع اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جب کوئی ملنے آئے تو اس کے سامنے جھکے چلے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات آدمی بڑا تواضع والا بن رہا ہوتا ہے لیکن جب اس کے سامنے حق پیش کیا جائے تو پھر وہ فوراً اکڑ جاتا ہے۔ بزرگوں نے مثال لکھی ہے، کہا ایک صاحب نے اپنی بلی کو بہت زبردست ٹرین کیا تھا اور اتنا بلی کو سکھلایا تھا کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو شمع اس کے سر پہ رکھ دیتے اور پھر کھانا کھاتے۔ پھر انہوں نے ایک بے تکلف دوست کو بلایا اور کہا کہ میرا کمال دیکھو۔ باقی کمال دکھلایا کہ جیسے ہی کھانا لگایا بلی سر جھکائے آ گئی اور انہوں نے اس کے سر پہ شمع رکھی اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ دوست نے کہا بہت خوب، لیکن ذرا یہ اگلے ہفتے دوبارہ کرتب دکھلانا۔ اور اگلے ہفتے وہ آستین میں چوہا ایک چھپا کر لے آیا اور بلی کو ان صاحب نے ویسے ہی کھڑا کیا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ انہوں نے چوہا چھوڑ دیا اور ذرا سی دیر میں شمع ادھر ہے اور سالن مالک کے منہ پہ اور بلی بھاگ رہی ہے۔ تو بعض لوگوں کی تواضع ایسی ہوتی ہے، ویسے تو وہ بہت آپ جناب، لیکن ادھر ان کے نفس کو ذرا سا چھیڑا فوراً نفس کا سانپ پھنکار مارتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے جانتے نہیں ہو، مجھے پہچانتے نہیں ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں خاشعین کی خود حقیقت بیان کی، فرمایا تواضع اختیار کرنے والے وہ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ جب تک اونٹ کے سامنے پہاڑ ہوتا ہے تو اونٹ اپنے آپ کو بڑے قد کا نہیں سمجھتا، جب تک بندے کے سامنے اپنے رب کی عظمت ہوتی ہے تو اپنی عظمت کا خیال اس کو نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو کچھ نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ
ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.